نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اجمالی طور پر اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا ہے، اور یہاں سے دو رکوعوں میں تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنے کی ہے، قرآن مقدس کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ جیسے تاریخ کی کتابوں میں کسی واقعے کی جزئیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، قرآن اس کا انداز بیان اس طرح کا نہیں۔ قرآن در حقیقت عبرت، نصیحت اور رہنمائی کی کتاب ہے۔ وہ کسی واقعے کے صرف انہی اجزاء کو، جزئیات کو بیان کرتا ہے جس سے مقصود عبرت اور سبق حاصل کرنا ہوتا ہے۔ وہ اس واقعے کی کوئی تفصیلات بیان نہیں کرتا، کیونکہ تفصیلات بیان کر کے لوگ واقعات میں ہی وہ میں ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو اس سے اصل مقصد سبق حاصل کرنا ہوتا ہے، رہنمائی لینی ہوتی ہے، اس کو نظر انداز کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا ہے، اور اس سے مقصد در حقیقت یہ ہے کہ اس بات کو واضح کیا جائے کہ دنیا کے اندر ہر دور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان رکھنے والی سچی جماعت، چاہے وہ چھوٹی تھی یا بڑی تھی، وہ اقتدار میں تھی یا وہ مغلوب تھی، انہوں نے اپنی اس دین کی حفاظت اور اس کے بچاؤ کے لیے ہر ممکنہ کوشش کی، اور اللہ نے یقیناً انہی جماعتوں کو کامیاب کیا ہے جن جماعتوں نے اللہ کی تعلیمات کو، اللہ پر اس ایمان کو رکھتے ہوئے اللہ کی ہدایات کے مطابق عمل کیا۔ کامیابی دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو۔ اصحاب کہف کا واقعہ بھی در حقیقت انہی میں سے ایک واقعہ ہے کہ جس میں 7 نوجوان وہ اللہ پر ایمان و یقین رکھتے ہیں، وہ ظلم اور طاغوت کی حکمرانی کا انکار کرتے ہیں، بت پرستی، شرک، ضلالت جو اس معاشرے میں اس وقت قائم ہے، وہ اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ ان کو اس جرم اور پاداش میں پکڑ کر انہیں سخت سزا دینے کا ارادہ رکھتا ہے وقت کا حکمران۔ اس وقت جو برسر اقتدار طبقہ ہے وہ ان کے خلاف ہے۔ غلطی کیا ہے؟ صرف ان کی غلطی یہ ہے کہ یہ ایک اللہ کی وحدانیت اور اس کے قانون کی بات کیوں کرتے ہیں۔ البتہ یہ نوجوان کیونکہ اثر و رسوخ والے تھے، بعض تاریخی روایات کے مطابق تو یہ حکمران طبقے سے ہی تعلق رکھتے تھے، یعنی ایسے خاندانوں سے ان کا تعلق تھا جو اقتدار میں رہا ہے یا ان کے کچھ لوگ اقتدار میں تھے، اثر و رسوخ والے لوگ تھے، تو اس لیے فوراً ان کو سزا دینا ممکن نہیں تھا۔ البتہ بادشاہ وقت نے ان کو تنبیہ کی اور موقع دیا
کہ تم اپنے نظریات سے دستبردار ہو جاؤ، ورنہ سخت سزا کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ ان نوجوانوں نے جب یہ دیکھا کہ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ ہم اس سخت سزا کا سامنا کریں، اس صورت میں یہ بھی ممکن ہے کہ ہم کہیں کمزوری دکھا بیٹھیں، ہماری سزائیں برداشت نہ کرتے ہوئے کہیں ہم سے لفظ اور خطا ہو جائے، جو وہ چاہتی ہم وہ کر بیٹھیں۔ یہ تو راستہ تباہی و بربادی ہے۔ اور دوسرا راستہ اور طریقہ کار یہ ہے کہ اپنی ایمان اور اپنے نظریات کی سلامتی کے لیے ان آبادیوں کو خیر آباد کیا جائے، کسی ویرانے میں، جنگل میں، کسی پہاڑ میں کوئی غار ڈھونڈ کر وہاں جا کر اپنا مرکز بناتے ہیں، وہاں جا کر رہتے ہیں اور اس طریقے سے اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ یاد رکھو، جب دنیا میں شر اور ظلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو جماعتیں وجود میں آتی ہیں۔ ایک تو وہ جماعت ہوتی ہے جو اپنے اندر طاقت و قوت پیدا کر کے اس ظالم و طاغوتی جماعتوں کا مقابلہ کرتی ہے، یہ سب سے زیادہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ جماعت ہے۔ اور دوسرے وہ کمزور لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اس درجے کی پاور تو نہیں ہوتی، اس درجے کی قوت نہیں ہوتی کہ وہ اس وقت کے شریروں کا مقابلہ کر سکیں، البتہ وہ اپنی ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں۔ ان کے لیے پھر بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہ پہاڑوں میں چلے جائیں، جنگلوں میں چلے جائیں، وہاں اپنا کچھ گزر بسر کرتے رہیں اور اپنی اس ایمان پر قائم رہیں۔ یہ بھی اچھے لوگ ہیں، اپنی ایمان کی سلامتی کے لیے، اللہ کی اس بندگی اور عبادت کے لیے انتہائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ لیکن اصل تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں، اور دین اسلام نے تو اسی کو ہی فوقیت دی ہے اور اسی کو صلاح ہے اور اسی کو اختیار کرنے کا حکم دی ہے۔ اپنی ذمہ داریوں سے یا معاشروں سے الگ تھلگ ہو جانا یہ پسندیدہ نہیں ہے، البتہ برا بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پسندیدہ نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برا ہے، اچھا عمل ہے، بعض ان لوگوں کی بنسبت تو بہت اچھا ہے جو سرے سے کسی غلط نظریات پر قائم ہیں، جو معاشرے میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ باہر صورت ایک اور بھی ہمیشہ سے صورت رہی ہے، جس کا تذکرہ میں نے پہلے بھی کیا ہے، کہ جو جماعتیں اپنے اندر ہمت اور جرت رکھتی ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، ایمان کے 3 مدارج درجے، اونچا درجہ تو ایمان کا یہ ہے کہ جب تم بے ایمانی دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو، فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ، جب کسی ظلم، زیادتی، بدماشی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، اور اگر تمہارے اندر اس کی طاقت و قوت نہیں ہے تو زبان سے روکو، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور اگر اس کی بھی تمہارے اندر ہمت نہیں ہے یا حالات اس کا تقاضا نہیں کرتے، حالات اس کے لیے سازگار نہیں ہیں، تو کم از کم تمہارے دل میں عزم اور ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم اس برائی کو ختم کر کے رہیں۔ اگر اللہ ہمیں ہمت اور جرت دے گا تو ہم اس برائی کے خلاف ضرور اٹھ کھڑے ہوں گے، دل کے اندر پورا عزم اور ارادہ ہو، چاہے اس کا زبان سے یا عمل سے اظہار نہ بھی ہو، لیکن دل جو ہے اس پر قائم و دائم ہو۔ یہ ایمان کا تیسرا درجہ ہے، نیچے والا درجہ ہے۔ تو اسی طرح کے یہ نوجوان تھے جن کی تعداد تقریباً 7 تھی، انہوں نے اپنی ایمان کی سلامتی اور اس وقت کے ظلم کے مقابلے کے لیے شہر کو خیر آباد کہہ کر انہوں نے ایک غار کو اپنا مرکز بنا لیا، اپنی پناہ گاہ بنا لی، وہاں جا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اور بعض تاریخی روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے وہاں بیٹھ کر لوگوں کی تربیت کا سلسلہ شروع کر دیا، کہ ان میں سے ایک آدھ جاتا، وہ باہر سے کسی نوجوان کو ڈھونڈ کے لے آتا، اس کو یہاں اس کو تربیت دی جاتی تھی۔ لیکن اسی طرح وقت گزرتا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو لوگوں کے لیے ایک عبرت، ایک موعظت، ایک نصیحت اور ایک بہت بڑا سبق بنانا چاہا۔ اس کے لیے اللہ نے
ان نوجوانوں کو وہاں اسی غار میں سلا دیا، اور یہ سوئے رہے، کوئی معمولی عرصہ نہیں بلکہ 300 سال کم از کم، شمسی تاریخ کے اعتبار سے، شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے پورے 300 سال یہ سوئے رہے، 3 صدیاں، اور قمری کیلنڈر کے اعتبار سے وزدادوا 900 سال، 309 سال، 309 سال تک یہ سوئے رہے، کیونکہ قمری کیلنڈر میں 10 سال ہر سال کے ساتھ 10 دن ہر سال کے ساتھ بڑھتے چلے جاتے ہیں، 10 دن ہر سال میں فرق پڑ جاتا ہے شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے، تو اس اعتبار سے 9 سال زیادہ ہو جاتے ہیں، تو شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے 300 سال دیکھیں تو 300 سال کا عرصہ کوئی معمولی نہیں، بہت بڑا زمانہ ہے، طویل زمانہ ہے، 3 صدیاں اللہ نے ان کو سلائے رکھا، اور یہ جب سوئے رہے تو اللہ نے مناسب وقت اور حالت پر ان کے پہلو بھی اللہ نے بدلنے کا، جیسے سوئے ہوا آدمی وہ جب ایک پہلو میں تھک جاتا ہے تو اپنا پہلو بدل کر دوسری کروٹ لے جاتا ہے، تو اسی طرح جب ضرورت پڑتی تو ضرورت کے مطابق کروٹ لیتے رہتے، اور اسی طرح یہ سوئے رہے، اور بشری اور انسانی جو تقاضے تھے اللہ نے وہ بھی ان کے سلا دیے، انسانی تقاضے، طبی تقاضے، مثلا بھوک لگتی ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے، تو اللہ نے ان کے جو یہ طبی تقاضے تھے ان کو بھی سلا دیا، بھوک ختم، پیاس ختم، کوئی اور جو انسانی بشری تقاضے، فضلات کا آنا وغیرہ وہ سب ختم کر دیا، ان سب کو سلا دیا، یہ بھی سو گئے۔ اس طریقے سے یہ 300 سال کے بعد جب اٹھے، انہیں بھی کچھ محسوس یوں ہوا کہ یار ہم کچھ عام روٹین سے زیادہ سوئے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کتنا وقت ہم نے سو کر گزارا ہے، کسی نے کہا 1 دن سوئے ہوں گے، کسی نے کہا 1 پہر سوئے ہوں گے، کسی نے اور اسی طرح جواب دیا، پھر آپس میں کہنے لگے چھوڑو یار اس فضول کی بحث کو، اس سے کیا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس بحث کی کیا ضرورت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنا عرصہ سوئے رہے ہیں۔ قرآن نے ان کی الفاظ یہاں ذکر کی ہیں، ہم قرآن کے الفاظ کا ترجمہ کرتے ہوئے ہی ان کی اس بات کو یہاں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ہم تمہارے سامنے ان اصحاب کہف کا واقعہ صحیح طریقے سے، درست طریقے سے بیان کرتے ہیں پیغمبر۔ انہم فتیۃ، بے شک یہ چند جوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، پھر جب رب پر ایمان لے آئے تو ہم نے ان کی ایمان میں مزید اضافہ کیا، وزدناہم ہدی، ہم نے ان کو مزید ہدایت اور رہنمائی دی، مزید ان کو ان کی ایمان کے اندر ترقی کی، وربطنا علی قلوبہم، اور ان کے دلوں میں ہم نے ربط پیدا کیا، استقامت پیدا کی، اپنے اس نظریے اور ایمان پر ڈٹے رہے۔ مخالفین نے بہت کچھ کوشش کی ان کو اس ایمان سے ہٹانے کی، اس نظریے سے الگ کرنے کی، لیکن اس قوم جب یہ اٹھ کھڑے ہوئے تو بڑی مضبوطی کے ساتھ جمے رہے اس پر، اور انہوں نے صاف اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، بلکہ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہی رب ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، جو آسمان و زمین کے اس عظیم نظام کو چلا رہا ہے، وہی ہمارا بھی رب ہے، ہمیں بھی اسی نے پالا پوسا اور ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمارا مالک ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود نہیں بنا سکتے، کسی اور کو اپنا معبود بنے، کسی اور کے احکامات کی تعمیل کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ہم ایسا کہیں تو یہ بہت بڑی فضول بات ہوگی، لقد قلنا اذا شططا، ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کئی اور خداؤں کو معبود بنا رکھے، کئی اور طاقتوں کو بدوں کو خدا بنا رکھے، انہوں نے خدائی اختیارات کئی طاقتوں میں تقسیم کر رکھے، ہر ایک کی اطاعت، ہر ایک کے سامنے غلامی، اپنی بے بسی ہیں ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ قوم کا کیا حال ہے کہ اتخذوا من دونہ آلہہ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، اور پھر یہ جو کچھ کر رہی ہیں اس کی ان کے پاس کوئی دلیل ہو نہیں،
اگر کوئی دلیل ہے واضح طور پر اس کو لے کر پیش کریں، لے آئیں، لیکن کوئی ان کے پاس دلیل نہیں، وہاں تخیلاتی توہماتی باتیں، لوگوں میں پھیلے ہوئے جھوٹ موٹ کے واقعات. یاد رکھیں یہ جو غلط نظریات افکار ہوتے ہیں نا، اس کے پیچھے بھی عجیب و غریب داستانیں لوگوں نے گھڑی ہوتی ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. یہ فلاں بزرگ جو ہے وہ پہنچی سرکار ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ لوگوں کی چارپائیاں الٹ دیتا ہے. اس طرح کی عجیب و غریب داستانیں، واقعات، کہانیاں آج بھی ہمیں معاشرے میں نظر آتی ہیں. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. یاد رکھو اس طرح جو اللہ پر افتراء پردازی کرے، جھوٹ بولے کہ اللہ کا کوئی شریک ہے یا اللہ کے سوا کسی اور کی بھی اطاعت اور غلامی کی جائے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ وہ تو ظلم کے راستے اور فضول راستے پر چل پڑا. اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ کے اللہ کی طرف منسوب کیا. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. تو آپس میں کہنے لگے جب تم ان سے الگ ہو گئے ہو اور جن کی یہ پرستش کر رہے ہیں ان سے بھی تم نے اپنی علیحدگی کا اعلان کر لیا ہے، اب یہاں تمہارے لیے شہر میں رہنا ممکن نہیں ہے، یہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تمہیں اذیت اور تکلیف دیں گے. لہٰذا ایسا کرو فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ. کسی غار میں جا کر پناہ لو، کہیں کسی پہاڑ میں جا کر اپنا ڈیرا اور بسیرا کرو. يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ. تمہارے لیے تمہارا پروردگار اپنی رحمت پھیلائے گا، کوئی اپنی رحمت سے تمہارے لیے راستہ نکالے گا. لہذا یہاں سے نکلو. وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا. اور تمہارے لیے تمہارے اس معاملے کو اللہ آسان کر دے گا. ٹھیک، جب انسان دیکھے کہ کسی جگہ پر رہتے ہوئے اللہ کی عبادت اور بندگی ممکن نہیں ہے، مشکلات ہیں، تو اس کو چاہیے کہ اس علاقے کو چھوڑ دے، کسی ایسی جگہ میں چلا جائے جہاں اللہ کے قوانین پر یا تو وہاں جدوجہد کر کے اس ظلم طاغوت کی طاقت و قوت کو ختم کر دے تاکہ اللہ کی عبادت اور بندگی آسانی سے کی جا سکے، اس کے قانون کو مانا جا سکے. لیکن اس سے بڑا ظلم اور شرک کیا ہوگا کہ ایک انسان ہے اور وہ ایک طرف اللہ کی غلامی کرنا چاہتا ہے، دوسری طرف طاغوتی طاقتیں قوتیں اس کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہیں، وہ اپنے قانون کا پابند بنانا چاہتی ہیں. جیسے آپ اپنے معاشرے کی حالت دیکھ لیں، ایک طرف تو ایک مسلمان پر لازم یہ ہے کہ وہ اللہ کے قوانین کی پابندی کرے، اللہ کے احکامات پر چلے، دوسری طرف یہاں وہی انگریز کا بنایا ہوا قانون تقاضا کرتا ہے کہ تم اس کے تحت زندگی گزارو. جی آپ کا قانون کون سا ہے؟ جی 1970 کا قانون کہو یا بعد کا جو یہاں قانون بنایا گیا، لیکن یہ تو چربا ہے اسی قانون کا جو 1935 میں انگریز نے بنایا تھا. اسی قانون کو تھوڑا سا رد و بدل کر کے یا اس کا عنوان تھوڑا سا بدل کے اسی قانون کو یہ نافذ کیا گیا. اور بہت ساری شکیں تو اس سے مزید پہلے کی ہیں، 1857 کی ہیں. وہ انگریز کا بنائے ہوئے قانون آج تک ہمارے ملک پر رائج ہے، ہمیں اس کی پابندی کرنی پڑتی ہے، اس کے تحت زندگی گزارنی. تو یہ ڈبل ہے مشقت اور تکلیف ہوتی ہے کہ ایک طرف اللہ کے قوانین کی پابندی کرنے کا ہمیں حکم ہے اور دوسری طرف انگریز کے بہت سارے قوانین پر ہمیں چلنا پڑتا ہے. جہاں انگریز کے قوانین پر چلیں گے تو لازماً اللہ کی حکم کی خلاف ورزی ہوگی. تو یہ کسی معاشرے کے لیے بڑی بری صورتحال ہوتی ہے کہ وہ مانتا تو کسی اور نظریے اور فکر کو ہو، لیکن عمل اس کو کسی اور قانون کے تحت کرنا پڑتا ہو. تو انہوں نے کہا کہ یہاں ہمارے لیے رہنا مشکل، اگر ہم یہاں رہیں گے یقیناً لازماً ان کی قوانین کو ماننا پڑے گا، ان کی تابعداری کرنی پڑے گی. تو ہمیں اپنے اس نظریے اور فکر کے مطابق تو ہمارے لیے عمل کرنا مشکل ہوگا، لہذا یہاں سے نکلو. اب یہ انہوں نے جا کر ایک غار میں پناہ لی. اس غار کے بارے میں بھی مختلف اقوال اور روایات ہیں، قرآن نے تو اس کو بیان نہیں کیا کہ کون سا علاقہ ہے، کس علاقے کی یہ غار تھی. مختلف تاریخی واقعات ہیں، کہیں اندلس کے بارے میں کہ اندلس کے علاقہ میں یہ غار تھی، شام کے علاقہ میں، اور اسی طرح مختلف علاقوں کا تذکرہ ہے. اب تو سوشل میڈیا میں بہرکیف اس غار کی کچھ وہ تصاویر اور وہ ساری شکل و صورت وہ بھی بیان کی گئی ہے، وہاں مزید اس کو دیکھا جا سکتا ہے. بہر صورت
یہ ایک واقعہ پیش آیا کہ ان نوجوانوں نے جا کر غار میں پناہ لی، اور وہ غار اس کا نقشہ قرآن نے یہاں کھینچا ہے کہ وہ غار اس طرح تھی، شمالاً جنوباً تھی، شرقاً غرباً نہیں تھی۔ شمالاً جنوباً جب کوئی غار ہوتی ہے یعنی اس کا راستہ شمال کی طرف سے تھا، جنوب کی طرف سے بھی اس کی کچھ سوراخ راستہ تھا، اگرچہ گزرنے کا نہیں تھا لیکن ادھر سے ہوا شوا ادھر سے آتی تو کراس کر گزر جاتی تھی، دھوپ نہیں پڑتی تھی اس غار میں، کیونکہ جب شمالاً جنوباً دہانا ہو تو دھوپ آتی ہے تو وہ کترا کر گزر جاتی ہے، شرقاً غرباً ہو تو پھر تو دھوپ پڑتی ہے، لیکن شمالاً جنوباً جب اس کا منہ ہوگا تو وہ دھوپ سائڈوں سے گزر جائے گی اور غار کے اندر دھوپ نہیں جائے گی، ہوا جاتی رہے گی، روشنی بھی جائے گی اور جو ہے اندھیرا ہوگا اور ہوا ہوگی۔ تو قرآن نے کہا وَتَرَى الشَّمْسَ، اور تو دیکھے گا سورج اذا طلعت، جب وہ طلوع ہوتا ہے، تزاور عن کافر، تو ان کی غار سے وہ کترا کر گزر جاتا ہے ذات الیمین دائیں جانب سے، وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب غروب ہوتا ہے تو اسی طرح تقرضهم ذات الشمال، وہ بائیں طرف سے جو ہے وہ کترا کر غروب ہو جاتا ہے، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور یہ اس غار کے درمیان کشادہ جگہ میں لیٹے ہوئے سوئے ہوئے تھے، ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یاد رکھو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ نے اس طریقے سے ان کو اس غار کے اندر سلا دیا، پناہ دی، اور کئی سال تک اس غار کے اندر سوئے رہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اچھا مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جو اصولی بات ہے کہ اللہ جس کو ہدایت دے سیدھے راستے پر، ہدایت کے راستے پر وہی ہوتا ہے، اور وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، وہ ہرگز اپنے لیے کسی کو حمایتی اور رہنمائی کرنے والا مرشد نہیں پائے گا۔ اللہ ہی ہادی ہے، وہ جس کو ہدایت دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اسی ہی ہدایت ملتی ہے، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو اور گمراہی میں آگے پھینک دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں درست اور سیدھے راستے پر چلا، وگرنہ گمراہی کے راستے بے شمار ہیں جو ہر طرف سے انسان کو کھینچنے پکڑنے اپنی طرف لے جانے کے لیے وہ تیار ہے۔ یہ شیطان ہر طرف سے انسان پر حملہ کرتا ہے، اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا اور درست راستہ جو ہے ہمیں اس پر چلائیے گا۔ تو اللہ ہی کی اصل ہدایت ہے۔ یہاں ایک رکوع میں واقعے کا ایک حصہ بیان ہوا اور اسی واقعے کا دوسرا حصہ اگلے رکوع میں بیان ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس پر کل بات کریں گے۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق